السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جہاں موجود ہیں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا کہ اٹس اے بیوٹیفل ریپرزینٹیشن آف اوور بیوٹیفل کلچر فرام سندھ. کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جب ہم پردیس میں بیٹھے ہوں اور ہمیں اس طرح کی کلچرل چیزیں ملیں, اپنی مٹی سے جڑے رہنے کا احساس زندہ رہتا ہے. آج ہم جس گھر میں موجود ہیں وہ شخص یہاں آئے تھے 1961 میں, اور وہ پہلے پاکستانی تھے ایز این امیگرینٹ جو یہاں آئے تھے. بہت لمبی جرنی, بہت خوبصورت جرنی, اور بہت کچھ ہے جاننے کو. یہ کیسے وہ کراچی سے یو پی گئے, دین وہاں سے ایجپٹ, ایجپٹ سے انگلینڈ, اینڈ دین فائنلی آسٹریلیا. وہ کیا کیا انہوں نے طے کیا, کہاں کہاں وہ گئے, اور کن حالات سے وہ گزرے, ان کی کہانی آئیے جانتے ہیں ہم انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How are yourself? Alhamdulillah. Thank you so much for giving us time for the interview. You're most welcome. Okay. You as well as the cameraman. Thank you. So let me introduce you Dr. Abdul Khaliq Kazi. He's one of the pioneer Pakistanis who were here. And ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر قاضی نے بے تحاشا خدمات کمیونٹی کے لیے نہیں کی ہیں, انہوں نے پروفیشنلی بھی بہت کچھ اچیو کیا ہے. 15 years he worked for University of Kuala Lumpur, and then 25 years University of Melbourne کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. And ماشاء اللہ سے he was awarded Order of Australia as well from Australian government. And very well-known personality in Pakistani community, in Muslim community here in Australia, Dr. Abdul Khaliq Kazi. So let's start. How did all started? From Karachi, where did you go? Like, where did you go first for your studies? For my studies, I think 1949, many of you weren't born yet. I went to Egypt to study in the famous university, famous and the oldest university in the Muslim world, called Al-Azhar University. I went to study there, and I studied there for 3 years. That was the beginning of my journey. تو سب سے پہلے آپ پاکستان میں, آپ نے پاکستان میں پڑھائی کہاں کی؟ پاکستان میں میں پڑھا ظاہرہ کہ پرائمری لیول پہ تو کراچی میں یا منوڑے میں, منوڑے جو جزیرہ ہے کراچی کے پاس. لیکن جب میری عمر 9 سال ہوئی تو قدرت نے چاہا کہ میں کہیں اور جاؤں تو والد صاحب مجھے بہاولپور لے گئے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, ارادہ دہلی میں لے جانے کا تھا, لیکن کسی بزرگ کے کہنے پر کہ اتنا دور مناسب نہیں ہے, بہاولپور بہتر رہے گا. انہوں نے تو ایسے ہی کہہ دیا, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا, یوں سمجھتے, کیونکہ اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہندوستان پاکستان کیا ہونے والا ہے. تو ہم بجائے دہلی کے ہم بہاولپور میں پڑھے. تو جب پاکستان ہندوستان 2 ملک ہو گئے اور فسادات ہوئے اور اس میں بڑی خون ریزی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس وقت پہلے سے ہی پاکستان میں تھے. اگر ہم دہلی میں ہوتے تو وہاں خون ریزی ہوئی, ہم ادھر پریشان, یا تو پریشانی ختم ہو جاتی اللہ کو پیارے ہو جاتے. تو اللہ نے چاہا کہ ہم سیف میں رہیں, تو بہاولپور میں رہے. بہاولپور میں 9 سال پڑھے ہم, میں اور میرا بڑا بھائی.
और फिर भावलपुर से कहाँ वापस कराची या फिर आपका कहाँ आगे जाना हुआ? नहीं, कराची तो ज़ाहिर है कि मेरे वालिद मोहतरम और बहनें और मेरे बड़े भाई कराची में रहते तो आना जाना तो रहता था। लेकिन भावलपुर से मैं यूँ समझिए कि कराची होते हुए मैं मिस्र चला गया। मेरी उस वक्त उम्र 19 साल थी, तो मैं मिस्र में 3 साल पढ़ा। और मिस्र कैसे गए आप, ये बताना पसंद करेंगे आप हमारी ऑडियंस को? मिस्र एक क्या कहते हैं, कार्गो शिप में, यानी जहाज़ जो पैसेंजर्स के लिए नहीं है, सामान ले जाता हो, जो भी सामान होगा। तो मैं उस जहाज़ में बस एक अकेला ही मुसाफिर था, सिविलियन मुसाफिर कही। और वो डच शिप था। तो इसका मतलब है कि जो 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 लोग वहाँ काम कर रहे थे, क्रू, वो सारे डच थे। उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, और मैं भी मैट्रिक अभी पास की थी। कि मैट्रिक की अंग्रेज़ी ख़ास नहीं होती, उस ज़माने में तो अंग्रेज़ी बोलने का रिवाज भी नहीं था ख़ास। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मदद की। तो उसमें क्या कहते हैं कि मेरे ख्याल में 9-10 दिन लगे जहाज़ में। मैं बहावलपुर पहुंचा, सॉरी बहावलपुर नहीं, मिस्र में पहुंचा। मिस्र में मैं 3 साल रहा। मिस्र में कहाँ से आपने तालीम हासिल की और क्या तालीम हासिल की आपने वहाँ से? ज़ाहिर है कि मेरा बैकग्राउंड भी इस्लामिक स्टडीज़ का था, अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ दोनों। तो मुझे इसी दिलचस्पी को आगे बढ़ाना था, तो उसके लिए मुनासिब यूनिवर्सिटी एक मिस्र में पुरानी यूनिवर्सिटी 1000 साल पुरानी है, अल अज़हर। तो मैं वहाँ 3 साल पढ़ा। जब 3 साल ख़त्म होने वाले थे, यानी इत्तेफाक है कि वहाँ कॉमनवेल्थ नहीं, कमल नहीं, मुस्लिम कंट्रीज़ के वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार की मीटिंग थी, आलम इस्लामी की। तो उसमें पाकिस्तान से एक साहब आए थे, पंजाब से, वहाँ के प्रोफेसर थे। तो हमें कहा गया एम्बेसी की तरफ से कि भाई एक पाकिस्तान मेहमान आ रहा है, यहाँ से वाकिफ़ नहीं है, तो उसकी इज़्ज़त करो, जाओ उनसे मिलो। तो इस तरह हम पाकिस्तानी लड़के उनसे मिलने गए। तो बहरहाल दैट वाज माय ओनली कांटेक्ट विद द यूनिवर्सिटी पर्सन। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि मैं दिल कहा कि अच्छा हुआ तारुफ हो गया। तारुफ में ये है कि अगर मैं फारग होकर वापस पाकिस्तान जाऊं, तो मैं इधर उधर जाने के बजाय मैं सीधा लाहौर चला जाऊंगा कि भाई वहाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ। हालांकि वो कहेगा भाई मैं तो नहीं जानता, मुझे याद ही नहीं। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, ज़रूरत भी नहीं थी। तो 3 साल के बाद फिर फैसला ये हुआ कि मुझे कुछ आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अजहर की वक़्त उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी, किसी ने नाम ही नहीं सुना था। तो मैंने फिर वालिद साहब से दरख्वास्त की कि मैं इजाज़त है तो मैं वहाँ चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो ज़्यादा पैसे है नहीं तुम्हारे पास। तो मैंने कहा उसकी फ़िक्र न करो, मैंने थोड़ा थोड़ा बचाया है। तो एक वालिद साहब ने एक मौलवी साहब से फतवा पूछा कि उसने इतना पैसा बचाया है, इंग्लैंड जाना चाहता है, मैं जाने दूं? तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई अगर इतना पैसा बचाया है तो उस पर तो हज वाजिब है। लंदन लंदन जाना तो न वाजिब है न सुन्नत है। तो लंदन भाड़ में जाए, हाँ, हज करे।
تو اب ظاہر ہے کہ میں کیا کروں. میں ایک ازہر کے ایک بڑے اچھے عالم کے پاس گیا کہ بھائی مجھے کچھ دوسرا فتویٰ دو جو میرے فیور میں ہو. تو وہ کہنے کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں تم کیا چاہتے ہو, اور اصل میں میرا جواب یہی ہے کہ اس عمر میں تمہاری پڑھائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. حج تو یوں سمجھیے کہ پختہ عمر میں جا کے انسان کرے تو سمجھ بھی آئے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن والد کا حکم واجب ہے, تم پر حج واجب نہیں ہے, والد کے حکم کی اطاعت واجب ہے. میں نے کہا بات تو سمجھ آتی ہے بات. ہاں, تو میں پھر حج پہ گیا. والد صاحب نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آ گیا ہے تو میں بھی حج پہ چلا جاؤں. تو والد صاحب ادھر سے آئے اور میں مصر سے پہنچا. And I received him at Jeddah airport, at Jeddah seaport. تو کیا عمر تھی جس عمر میں آپ نے پہلا اپنا حج کیا؟ 22 سال. I was 22 years. بہت بڑی بات ہے. میں یہی بولوں گی کہ اس عمر میں یوزلی ینگسٹرز بڑے باغی ہوتے ہیں اپنے والدین سے, اور اس عمر میں آپ کو وہ چیز اتنی سمجھ آئی. یہ بڑا ایک لرننگ پوائنٹ ہے ہم ینگسٹرز کے لیے کہ باپ کا حکم واقعی واجب ہے اور پیرنٹس کی سننی چاہیے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیزیں پھر ہمارے حق میں بہتر ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو آپ حج پہ چلے گئے اور پیسے آپ نے وہاں خرچ کر دیے. پھر آگے لنڈن کیسے گئے, وہاں پیسے کیسے ہوئے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. والد صاحب ریٹائر ہو گئے تو اس میں جو پیسہ ملتا ہے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھیج دیا. تو بہرحال اللہ مسبب الاسباب ہے. اور ازہر کے کچھ علماء بڑے بڑے ہمدرد انسان تھے. انہوں نے بھی مجھے ہمت دلائی کہ بچہ دیکھو اسباب کو نہ دیکھو, اللہ کو دیکھو. میں نے کہا پیسے ہیں نہیں, اللہ کو دیکھو, اللہ تعالیٰ پیسے بھیج دے. بہرحال یقین چاہیے اس کے لیے. تو جیسے کہتے ہیں توکل علی اللہ پہ میں چل پڑا. اس زمانے میں ابھی ہوائی جہاز تھے نہیں تھے, مجھے پتہ نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہوگا. لیکن میں went by sea from Egypt to Italy, and then from Italy to France to England by train. میری انگریزی پختہ نہیں تھی اور اٹالین کی انگریزی تو نیل تھی. اب ہم آپس میں باتیں کیسے کریں؟ لیکن اللہ نے آسان کر دیا, جو ہوتا رہا. تو لندن سے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی پھر؟ تو لندن میں گیا تو انہوں نے مجھے ایک آپشن یہی دیا کہ ہم تمہاری ڈگری کو ریکگنائز کرتے ہیں اور تم ہمارے ہاں ایم اے کرو, اور ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی. ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی بھی نہیں دیں گے کیونکہ ازہر کو ریکگنائز اس لیول پہ نہیں کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں وہاں ایم اے کرنے کے بجائے میں اس یونیورسٹی کی بی اے کروں. میں نے کہا کہ بی اے آنرس ہماری کرتے ہو تو ایم اے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز یو ول بی اویئر آف واٹ آور سسٹم از, ہاؤ ڈو وی تھنک, ہاؤ ڈو وی ٹیچ اینڈ سو آن. اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا کیونکہ میتھڈالوجی, the approach to teaching and receiving پاکستان یونیورسٹی کا وہاں کا بڑا مختلف ہے. تو بارہ میں نے پھر لندن میں بی آنرس وہاں کی 2 سال, اور اس کے بعد ایم اے میں داخلہ دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کا ریسرچ ٹھیک چل رہا ہے
they convert it to PhD candidates, so you don't have to do MA. اگر آپ نے بی آنرس ان کی ہے تو اسی لیے میں نے بی آنرس چوز کیا کہ مجھے پاکستان میں آ کر پڑھانے کے لیے ایک ماڈل مل جائے گا کہ کس طرح یونیورسٹی میں کیسے پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ غیب کی طرف سے سب ہو رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آسٹریلیا کے پڑھانا پڑے گا. ہاں دیکھو تو پھر آسٹریلیا کا سفر کیسے شروع ہوا لندن سے؟ اٹس اے بگ جمپ. آسٹریلیا کا یہ ہوا کہ میں ظاہر ہے کہ لندن سے واپس آیا تو پاکستان میں نوکری کی تلاش کی, اور ادھر ادھر دھکے کھا کے میں حیدرآباد میں یونیورسٹی والوں نے مجھے عزت دی, انہوں نے مجھے ویلکم کیا, تو میں یونیورسٹی میں لیکچرر لگا, لیکچرر بن کے سینئر لیکچرر. انہوں نے پھر مجھے ریڈر بھی کیا, پروموشن دی ود آفٹر ایئر اینڈ اے ہاف. تو وہاں تھا ماشاء اللہ, یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے پاکستان واپس بلایا. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دلایا, بیوی بھی دلائی, ہاں میری شادی بھی ہوئی, دیکھو نا, ہاں شادی بھی ہو گئی. اور وہاں کا ماحول, وہاں کے ٹیچرز, وہاں کی یونیورسٹی, I was a lecturer, but it was a good learning experience for me too, and reintegrating into Pakistani society. تو بس اس دوران میں پھر میلبورن یونیورسٹی کی جاب آیا, تو مجھ سے پوچھا گیا کہ if you are interested you should apply. اس دوران میں ایک بڑے اچھے کراچی کے لیکچرار تھے, and he is Urdu speaking, so you can see, I mean at that time there were no prejudices. ابھی ایم کیو ایم پیدا نہیں ہوئی تھی. Sorry, you can delete that if you like. So he was very kind to me, good, very friendly person. We used to invite him to see university. And so Allah Ta'ala نے موقع دیا, اور میں نے یونیورسٹی آف میلبرن کو خط لکھا کہ اس طرح میں نے سنا ہے کہ میرا نام تمہارے پاس ریکمینڈ ہوا ہے, اور میں میرے خط لکھنے کا سبب یہ ہے کہ یہ بتاؤں, ریزن یہ ہے کہ بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ چاہیں تو I'm ready to come. اینڈ میں نے, انہوں نے کہا تھا اپنی بایو ڈیٹا بھی بھیج دو, تو بایو ڈیٹا بھیج دیا. دیٹ واز ان فیبروری, اور یہاں فیبروری کے آخر میں اور مارچ کے ابتدا میں ٹیچنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یونیورسٹی والے جو ہے تو پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ بھئی ہمارا فیصلہ ہے کہ تم پہلا آدمی جو ہے لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کا پاکستانی ہو, لیکن پڑھا ہو مصر میں, اور پی ایچ ڈی اسے لندن سے کی ہو, تاکہ اسے عالم اسلامی کا بھی تجربہ ہو اور ویسٹرن میتھڈالوجی کا بھی پتہ ہو. سو ان اے سینس اٹ فٹڈ می. Looks like it was perfect for you. Matlab, it was written for you. It seemed as though the prerequisites were written on the basis of my qualifications. But Allah ka karam tha. Appointment was done very quickly because they needed somebody there beginning of March. کس ڈپارٹمنٹ میں آپ آئے اور کس پوزیشن پہ آپ آئے تھے یونیورسٹی آف میلبرن میں؟ I came as I don't remember whether lecturer or senior lecturer, probably lecturer. The department was called Semitic Studies. Its professor was from Scotland,
Uh, in Melbourne, we had just got married. तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि यहाँ तो हनीमून का रिवाज है नहीं, हमने शादी की है, तो यूँ समझो कि हम मेलबर्न हनीमून पे जा रहे हैं, बट इट विल बी 3 year लॉन्ग हनीमून. ठीक है, ये तो बहुत एक्साइटेड थी, बड़ी खुशी हुई. अच्छा, अब मैं भी चाहता था कि मेरा माहौल, मेरी पर्सनालिटी मिक्स्ड किस्म की है. पाकिस्तानी तरबियत तो ज़ाहिर है, मिस्र का भी उसमें उन्सर है, एलिमेंट है. इंग्लैंड का काफ़ी डोमिनेंट एलिमेंट है. ज़ाहिर है 5 साल वहाँ पढ़ा एट इम्प्रेशनेबल एज. तो मैंने कहा कि ये अच्छा रहेगा कि रोशन को पता पड़े कि मैं किस माहौल से पढ़ के आया हूँ, हाउ डू आई थिंक. तो इस लिहाज से मैंने कहा कि अच्छा अच्छा मैं आ जाऊँ. उन्होंने कहा 3 साल के लिए अपार्टमेंट है. मैंने रोशन तो तैयार थी, अभी हमारी शादी हुई थी, 3-4 महीने मुश्किल से हुए थे. और मैंने कहा कि हमारा हनीमून हो जाएगा. एक इनकी वालदा को जिक्र किया, वाले साहब को जिक्र किया. उनकी वालदा तो तकरीबन बेहोश हो गई. हाँ, कहने का ये क्या हो गया, तुमने मुझ पे गजब किया, अगर मुझे पहले बताते तो मैं अपनी लड़की तुम्हें नहीं देती. आई कैन नॉट स्टैंड हर बीइंग अवे. अंडरस्टैंडेबल. मैं क्या, मेरे लिए ये था कि मैं तो पहले इंग्लैंड से पढ़ के भी आया हूँ, वहाँ के माहौल से वाकिफ हूँ. मेरा तर्ज फिक्र ज़ाहिर के बुनियाद पाकिस्तानी है, इस्लामी है, लेकिन एट टर्शी लेवल इट इज़ वेस्टर्न, एनालिटिकल, ओपन. सो मैंने कहा रोशन के लिए अच्छा रहेगा. तो बहरहाल उनकी वालदा खुश तो नहीं थी, लेकिन नो चॉइस. तो इस तरह हम आए 3 साल के लिए. तो आप आए कैसे, थ्रू सी, और जब तक प्लेन शुरू हो चुके थे? हाँ, प्लेन शुरू हो चुके थे. देयर वाज नो डायरेक्ट शिपिंग लाइन एनीवे. और क्या कहते हैं, फोको फ्रेंडशिप टाइप, जो हर 4 घंटे के बाद कहीं न कहीं उनको उतरना पड़ता है. सो वी फ्लू फ्रॉम कराची टू कलकत्ता, from Calcutta to Bangkok, Bangkok to from Bangkok to Darwin, Darwin to Sydney, Sydney to here. Wow. It became a long journey up and down. What made it worse, Russian people become seasick, and also become airsick too. So she was airsick. Oh. She was vomiting. And I was afraid. She was vomiting so much, there's nothing in the stomach, still vomiting. So when we reached Darwin, उस जमाने में थे ना दूसरे जहाज, जो क्या कहते हैं उनको, every 4 years they have. 4 hours. हाँ, तो जहाज जब डार्विन में उतरा तो मैंने कहा कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. कि हाँ पहुंच गए, पर ठीक है, हमारा सामान उतारो, we are going to go by train. Because I was afraid Russian will not survive. She was vomiting so much. I mean, vomit, and there's no time to breathe in before you breathe. No, you don't breathe out. You throw out. You breathe in, you throw out. You breathe. Oh my God! I was very afraid. Darwin, he said, no, there's nothing. There's no buses. I go, okay, what's there? He said, there are trucks. Okay, we'll go by truck. No, it's a cattle truck. So what's wrong with that? So we had to go.
as far as Sydney. Sydney मैंने कहा okay, from here we have, is there any other transport here by train? Okay, take our luggage off, because I'm afraid my wife will not survive. She was over somewhere. So we got off. Airline people informed our professor here that he's not flying and he's coming by train. I don't know how it happened. So when we came, they received us. How long was the journey from Pakistan to Melbourne? Like how many days? No, it's not how many days. It's within 24 hours. No, maybe up to Sydney, maybe 16, 18 hours. At least 18 hours, because when you get off, you waste 1 hour anyway. So you fly 3 hours, you waste 1 hour. You fly 3 hours, you waste another hour. So 4 hours extra. When we came here, we hadn't washed, and my wife was smelling awful. Uh, but when we came here, professor came with his wife, and the wife hugged my Roshan. And I said, "Oh my God, I should have warned her." But there you are. We were well received. They were the professor and his wife who came. They were very good people, and they realized Roshan is young, and they looked after her. They looked after her, and the first accommodation they found for us was with a good kind of church-going lady, very pious type, but open, because they had lived in China, so they knew Asia. They looked after us very well. And Roshan treated them like her mother, and they treated her like her daughter. But they couldn't treat me like their son. It was too big. Well, that's the beauty of Australia. We are here. People are very, very welcoming and very. Okay, so यहाँ कोई पाकिस्तानी था आप जब यहाँ पहुंचे? हाँ, एक औरत थी जिस पाकिस्तान से आई, उसकी शादी एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन से हुई. It means he was one of those who came before Pakistan was created. So that means he was born Australian Pakistani background. Okay. So she spoke Punjabi, she spoke a bit of Urdu also. यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का. बहुत अच्छी गपशप जारी है डॉक्टर काजी के साथ. We'll be back after a short break. Thank you. अब चलते हैं आंटी की तरफ. आंटी, what is your piece of advice? What are your words of wisdom towards our young generation? Young generation, young children, I love it. I don't want to see their lives messed up. I want you to listen to your parents, respect your parents. When they give you advice, take it, because your parents know you better than you know yourself. It's very it worries me when I see children are rude and not listening. It hurts, because I think if you want success in your life, parents are the one who love you most. They love you more than they love themselves. Thank you. Thank you. Beautiful advice. इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं.